ایسا نصاب عمل میں لائیں جس سے کچھ عصری تعلیم بھی ہو، کچھ ٹریننگ وغیرہ بھی ہو. یہاں تک CTBT کا بھی ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کوئی علم یا فن غیر اسلامی نہیں ہوتا ہے، اس کو جتنا سے زیادہ فروغ دیا جائے. ہر طرح کی تہذیب غیر اسلامی ہو سکتی ہے، علم یا فن غیر اسلامی نہیں ہو سکتا ہے. ویسے ہی ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب نے بہت ہی گہرائی سے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ مدارس کی حالت کیا ہے اور مدرسین کی حالت کیا ہے. ان کا مستقبل ظاہر سی بات ہے اچھی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. ان کا حق نہیں مل رہا ہے. اس بات کو بہت ہی گمبھیرتا سے، سنجیدگی سے جو حضرات چلا رہے ہیں ادارے مدارس، ان کو غور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی طرف سے اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے جو بھی خاص فکر کے مدارس ہیں، کم سے کم وہ اپنے میں ایک سمان ایکول وہ نصاب تعلیم قائم کر سکتے ہیں، رائج کر سکتے ہیں. جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے زیر اہتمام منعقدہ ایک روزہ عظیم الشان تعلیمی کانفرنس بعنوان مدارس اسلامیہ نیپال مشکلات اور حل میں منظور شدہ تجاویز، سفارشات اور قراردادیں. جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے زیر اہتمام آج بتاریخ 8 مئی 2016 بروز اتوار نیپال پرگیا پرتشٹھان کملاتی کاٹھمانڈو میں ملک و بیرون ملک کی گراں قدر علمی و سیاسی و سماجی شخصیات، حکومت نیپال کے وزراء و ذمہ داران، کئی ممالک کے سفراء، تعلیم سے وابستہ سرکردہ اہل علم و اسکالرز، نیز مدارس اسلامیہ نیپال کے نمائندگان کی موجودگی میں مدارس اسلامیہ نیپال مشکلات اور حل کے موضوع پر منعقدہ ایک روزہ عظیم الشان تعلیمی کانفرنس کے اختتام پر مندرجہ ذیل قراردادیں، تجاویز اور سفارشات منظور کی گئیں. نمبر 1، یہ کانفرنس نیپال میں پھیلے اسلامی مدارس و مکاتب کی تعلیمی و تدریسی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشوں کی تحسین کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک سے ناخواندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے ان مدرسوں کا رول نہایت اہم، ناقابل فراموش اور ہر درجہ قابل قدر ہے. یہ کانفرنس اس ضرورت کا شدت سے احساس کرتی ہے کہ نیپال کے اسلامی مدارس و مکاتب کے تعلیمی معیار کو بہتر، مؤثر اور مفید ترین بنانے کے لیے ان کی بنیادی اسلامی و دینی روح کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے نصاب میں جدید اور نفع بخش مضامین شامل کیے جائیں تاکہ مدارس کا نصاب تعلیم قدیم صالح اور جدید نافع کا جامع بن سکے اور ہمارے فارغین ملت و قوم دونوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکے. نمبر 3، یہ کانفرنس نیپال کے تمام مدارس و مکاتب سے اپیل کرتی ہے کہ وہ دینی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور کم از کم مضامین کی تعین کی حد تک اپنے نصاب تعلیم میں یکسانیت پیدا کریں. اس کی تجاویز بہت سے ہمارے مقالہ نگاران کی طرف سے آئی ہے. وفاق المدارس الاسلامیہ کے بینر تلے مدارس کے نظام تعلیم میں ضروری اصلاح کریں تاکہ مدارس کا معیار تعلیم بہتر ہو سکے. نمبر 4، یہ کانفرنس ملک عزیز نیپال میں مدارس و مکاتب کے وجود کو ملک کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ تصور کرتی ہے. اس لیے ملک کے تمام باشندوں سے عموماً اور مسلمانوں سے خصوصاً درخواست کرتی ہے کہ ان کے بقا و تحفظ کے لیے اور ان کی شناخت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے مادی، معنوی اور اخلاقی تعاون سے انہیں ترقی کے اعلیٰ مدارس تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے ان مدارس و مکاتب کو شک کی نظروں سے دیکھنے کے بجائے ان کی تعلیمی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور قوم کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. نمبر 5، یہ کانفرنس عالمی پیمانے پر اسلامی مدرسوں کے خلاف منصوبہ بند طور پر پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو نہایت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس حقیقت کا برملا اظہار کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ خیر اور بھلائی کا منبع اور امن و شانتی کے علمبردار ہیں. اس لیے مدارس و مکاتب کو شک کی نظروں سے دیکھنے کے بجائے ان کی تعلیمی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور قوم کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. نمبر 6،
یہ کانفرنس مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتی ہے کہ وہ اپنے نصاب تعلیم میں دینیات اور ضروری عصری مضامین کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم کو بھی جگہ دیں تاکہ مدارس کے فارغین کا مستقبل معاشی اعتبار سے بھی تابناک اور مستحکم رہے۔ کانفرنس حکومت نیپال سے یہ درخواست کرتی ہے کہ سارک ممالک میں ہمارے عام طلبہ کے لیے عموماً اور فارغین مدارس اسلامیہ کے لیے خصوصاً حصول تعلیم کے مواقع اور سہولیات فراہم کریں تاکہ ہمارے طلبہ پیشہ ورانہ کورسز میں اور مذہبی تعلیم کے کورسز دونوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے پڑوسی ملکوں میں بے روک ٹوک آ جا کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ تمام شرکاء و حاضرین اس تعلیمی کانفرنس کو حالات کے پس منظر میں بروقت مستحسن اور نہایت ضروری قرار دیتے ہوئے جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کی اس عظیم الشان تعلیمی کاوش کو سراہتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے تعلیم کے سلسلے میں ملک کے اندر اپنی قائدانہ ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس اہم تعلیمی کانفرنس کا اہتمام راجدھانی میں کیا۔ ساتھ ہی ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جامعہ تعلیمی ایشوز پر اسی طرح کے مفید اور بامقصد پروگرام ملک کے دیگر مختلف مقامات پر بھی کرتا رہے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ، انہی قرارداد کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اپنا وقت دیا اور سفر کی صعوبتوں اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے یہاں تک کا سفر گوارا کیا اور بہت ہی صبر اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ یہاں کے دونوں پروگراموں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے وہ معزز مہمان، عرب کے مہمان جو کافی وقت تک یہاں پر بیٹھے رہے اور انہوں نے بھی اپنے مفید کلمات سے ہم کو نوازا، وہ یہاں سے اگرچہ جا چکے ہیں لیکن ہم اگر ان کا شکریہ نہ ادا کریں تو بہت بڑی ناسپاسی ہوگی۔ ہمارے میڈیا کرمی جو صبح سے آخر تک اس کانفرنس کی کوریج کرتے رہے، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ہماری اس کانفرنس ہی نہیں بلکہ ہماری مدارس کے سرگرمیوں کو نمایاں جگہ پر شائع کیا کریں تاکہ ہمارے قوم اور یہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کے ذمہ داران ہماری مدرسوں کے سرگرمیوں سے واقف رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں مولانا خورشید احمد سلفی جو جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے پرنسپل ہیں، اس کے شیخ الجامعہ ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور مختصر اپنی دعا کے ساتھ کانفرنس کے خاتمے کا اعلان کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، تعلیم کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے، مدارس کے تحفظ اور فروغ کے حوالے سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور آپ سبھی حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ لوگوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا۔ مقالہ نگار نے، علماء کرام نے اور دیگر تمام حضرات جو اس میں تشریف لائے، سبھوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا کہ مدارس کا وجود اور مدارس میں تعلیم کا فروغ اور مدارس کے جو مشکلات ہیں ان کا حل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے مدارس کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، یہ مدارس آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور مشکلات کے پرپیچ وادیوں میں یہ نیچے چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ حضرات تشریف لائے، یہ بہت خوش آئند کام ہے۔ اب اخیر میں آئیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس نیک مقصد کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے اور اس مقصد کو پورا کر دے۔ اے اللہ تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک نیپال کو تو تحفظ عطا فرما، خوشحالی عطا فرما اور امن و شانتی عطا فرما۔ اے اللہ نہ صرف ایک نیپال بلکہ پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں خوشحالی کو عام کر دے۔ اے الہ العالمین تو ساری دنیا میں امن و شانتی کو عام کر دے اور ترقی اور خوشحالی عطا فرما دے۔ اے اللہ انسانیت کے فروغ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو سارے لوگوں کو سمجھ عطا فرما کہ وہ انسانیت
اور انسانی اقدار کو سمجھیں اور معصوموں اور بے گناہوں کے خون بہانے سے وہ باز آ جائیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سعودی عرب کو استحکام عطا فرما جو کہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے اور اس کی قیادت میں زبردست کام ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہمت اور حوصلے کو قبول فرما، اس میں استحکام عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کا تحفظ فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تحفظ فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں، ظلم کا پہاڑ جو پر توڑا جا رہا ہے، اے اللہ ان سب کو نجات دے اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک نیپال میں اور پڑوسی ملکوں میں اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو تو قائم کر دے اور لوگوں کی سوچ کو بدل دے کہ تیرے دین کو سمجھیں، تیرے کلام کو سمجھیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں، ان کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھیں۔ اسی کے اندر امن ہے، اسی کے اندر شانتی ہے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ سارے لوگوں کو توفیق دے کہ قرآن کے ذریعے سے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کریں۔ اے اللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اسی دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔